السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً دوستو آپ آباب خیر و عافیت سے ہوگے۔ بڑے دنوں بعد میں شعر کے حوالے سے جو دوسرا پارٹ رہ گیا تھا ویڈیو کا وہ آپ آباب کے گوش گزار کر رہا ہوں، کیونکہ چڑیا گھر کا چکر نہ لگ سکا۔ آج میں چڑیا گھر آیا ہوں تو ساتھ ساتھ آپ کو شعر سے ملواتا بھی ہوں، اگر معلومات رہ گئی تھی وہ بھی آپ آباب کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے کیسے میوے استراحت ہیں۔ سب سے پہلے تاریخ سے ایک واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا کہ جب طوفان نوح کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جانوروں کو اپنی کشتی میں رکھا۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی کے اندر رکھا تو اس وقت جو آپ کے حواری آپ کے ساتھ تھے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم کس طرح اس کشتی میں امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ شیر بھی موجود ہے۔ تو اس وقت رب العالمین نے شیر پر بخار غالب کر دیا، اور یہ کائنات رنگ و بو میں پہلی دفعہ کسی کو بخار ہوا تھا۔ اس دن سے شیر ہمیشہ کے بخار میں مبتلا رہتا ہے اور ہر وقت بخار کی سی کیفیت میں اس کا جسم تپتا رہتا ہے، اور پھر جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو یہ سست اور کاہل ہو کر لیٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جب چوہا اور چوہیا کا ایک جوڑا رکھا گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے حواری عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، یہ تو ہمارے مال کو نقصان پہنچائیں گے، ہمارے کھانے کی چیزوں کو خراب کر دیں گے۔ تو اس وقت رب العالمین نے شیر پر چھینک کو طاری کیا، اور شیر نے جیسے ہی چھینک ماری تو اس کی چھینک کے ساتھ ہی رب العالمین نے ایک بلی کو پیدا فرما دیا۔ بلی پیدا ہوئی تو اس کے غرانے سے چوہیا چھپ کر بیٹھ گئی اور اس نے نقصان نہ پہنچایا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک، میں ہر ایک جانور کا جوڑا تو رکھوں گا، مگر یہ بھی فرمائیے کہ میں ان کے ساتھ معاملہ کیسے کروں گا، شیر اور بکری کو اکٹھا ایک جگہ کیسے رکھوں گا، بکری کے بچے اور بھیڑیے کو کیسے ایک جگہ رکھوں گا، اور دیگر جو جانور ایک دوسرے کے دشمن ہیں ان کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رکھوں گا۔ تو رب العالمین نے وہی فرمائی اور کہا کہ اے نوح، یہ بتاؤ کہ ان کے درمیان دشمنی کس نے پیدا کی ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے۔ تو رب العالمین نے فرمایا، میں نے اگر دشمنی پیدا کی ہے تو میں ان میں الفت و محبت بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اور پھر وہ سارے جانور ایک دوسرے سے الفت و محبت کی فضا میں اس کشتی کے اندر اکٹھے رہے۔ اب ہم آتے ہیں شعر کے طبی فوائد کی طرف۔ علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد الملک بن ظہیر جو کہ اشیاء کے خواص کے ماہر ہیں، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم پر شیر کی چربی مال لے تو جنگل کا کوئی بھی درندہ اس کے قریب نہیں جاتا، اور نہ ہی اسے کسی جنگل کے درندے سے ڈر لگتا ہے۔ شیر کی چنگاڑ مگرمچھ سن لے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ وہ مریض جس کو بالغ ہونے سے پہلے مرگی کا مرض لگ گیا ہو، شیر کی کھال کا ایک ٹکڑا اس کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اسے آرام اور سکون ہوتا ہے، مگر بالغ ہونے کے بعد جسے یہ مرض لگا ہو اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ شیر کے بالوں کو کسی جگہ رکھ کر اگر آگ لگائی جائے تو وہاں سے تمام درندے بھاگ جاتے ہیں۔ فالج کے مریض کو اگر شیر کا گوشت کھلایا جائے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ شیر کی کھال کا ٹکڑا اگر آپ کپڑوں والے صندوق میں یا الماری میں کسی جگہ بھی رکھ دیتے ہیں تو وہاں پر دیمک نہیں لگتی۔ شیر کا دانت جس بندے کے پاس ہو وہ دانت کے درد سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ شیر کی چربی ہاتھ پاؤں پر مل لینے سے ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوتا، اور اگر سارے جسم پر مل لی جائے تو پھر دیمک اور جوؤں تک کا خدشہ نہیں رہتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ شیر کی کھال پر اگر بواسیر کے مریض کو بٹھا دیا جائے یا گنٹھیے کے مریض کو بٹھایا جائے تو ان دونوں کی یہ مرض بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تبری لکھتے ہیں کہ شیر کے پتے کا سرما آنکھوں میں لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے کو یرکان ہو تو 6 رتی کے برابر شیر کا پتا اور اسی طرح
ہم وزن آب اسپغول اور ارک پودینہ میں یہ پتا ملا کر پلا دیا جائے تو یرقان کا مرض بھی جاتا رہتا ہے۔ کسی بندے کو سستی اور کائلی کی شکایت ہو یا بدن پر چھائیاں ہوں تو شیر کی چربی کی مالش سے، بلکہ چہرے کے تمام امراض کے لیے اس کی چربی کی مالش مفید ہے۔ شراب کے عادی کو شیر کا گوبر خشک کر کے شراب میں ملا کر پلا دیا جائے تو اسے شراب سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ اسے دیکھنا بھی اس کو گوارا نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں ہم خواب کے اندر شیر کو دیکھنا اور اس کی تعبیر۔ اگر کوئی بندہ شیر کو خواب میں دیکھتا ہے تو یہ ذہن میں رکھے کہ شیر کبھی ظالم اور جابر کی شکل میں آتا ہے، کبھی زبردست، بہادر اور مضبوط، گرفت کرنے والے خطرناک دشمن کی طرح ہوتا ہے، اور کبھی نہایت کامیاب حملہ آور کی شکل میں آتا ہے۔ چونکہ شیر تمام جانوروں میں خطرناک ترین جانور ہے اور اس کے چنگل سے اپنا پرایا کوئی بھی محفوظ نہیں، تو ایسی صورت میں خواب میں اس کا حملہ آور ہونا موت کی خبر ہے۔ مریض بسا اوقات شیر کو دیکھے تو اس کی خیر و عافیت کی بھی دلیل ہے، اور اگر کسی نے خواب میں شیر کو دیکھا مگر شیر نے اسے نہیں دیکھا اور یہ بھاگ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس چیز سے یہ خوفزدہ ہے وہ اس سے نجات اسے ملے گی اور علم و حکمت اور دولت نصیب ہوگی۔ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ شیر کو دیکھا اور وہ مقابل آ گیا مگر یہ بھاگ رہا ہے تو یہ بخار میں مبتلا ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر شیر کے جسم کا کوئی حصہ لے کر کوئی بندہ جا رہا ہے، چاہے وہ گوشت ہے یا ہڈی ہے یا کھال، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم وقت سے اس کو دولت ملے گی۔ شیر پر خود سوار ہے مگر غم زدہ دیکھا اپنے آپ کو تو بیمار ہوگا، اور اگر دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے اور بے خوف و خطر اس پر سوار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے دشمن پر اسے غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر دیکھا کہ شیر کو پکڑ کر چرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ظالم شخص جس سے اسے خوف اور خطر رہتا ہے اس کے ساتھ اس کا بھائی چارہ قائم ہو جائے گا۔ شیر کے بچے کو اپنی گود میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے گا، اور اگر اپنی شادی نہیں ہوئی یا اس کے ہاں امید نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی امیر آدمی کے بچوں کی پرورش کرے گا، اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے شیر کو قتل کر دیا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر یہ غلام ہے تو یہ آزاد ہوگا، اور اگر سفر پر ہے تو وطن واپس آئے گا۔ یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے ساتھ رہیے نئی ویڈیوز کے لیے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔